السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عارف بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 24 نیوز پروگرام آج کی شخصیت۔ آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی سیاسی و سماجی شخصیت سلطان محمود چودھری صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ اس کی کیا بڑی وجہ ہے کہ 18 سال سے ایشیا کا سب سے بڑا سستا رمضان بازار آپ لگاتے ہیں۔ اس رمضان بازار میں صرف آپ 500 روپے لے کر اور 2100 روپے کا راشن دیتے ہیں، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں چودھری سلطان محمود صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی، یہ آپ نے جو سستا رمضان بازار کی، پہلے تو میں ایک تصحیح کر دوں، آپ نے لکھا سیاسی، میں سیاسی نہیں ہوں، میں صرف سماجی آدمی ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں اپنے والد صاحب کے نام سے 18 سال سے بازار لگا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ایک لاجک تھی وہ یہ تھی کہ میں یورپ وغیرہ جب گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کرسمس کے موقع پہ بہت ساری سیلز لگ جاتی ہیں، تاکہ اس سیلز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس خوشی کے موقع پہ چیزیں خرید لے۔ تو اور یہاں تک کہ کچھ پاکستانی بھی جو بڑے اپنے آپ کو امیر ترین لوگ سمجھتے ہیں، وہ بھی اسپیشلی ان دنوں میں یورپ جاتے تھے کہ سیلز کے میں سے ہم چیزیں خریدیں گے۔ تو اس میں کوئی سیلز میں چیز خریدنے سے کوئی مذائقہ نہیں فیل کرتا، وہ سمجھتا کہ جب میں پیسے دے کے چیز لے رہا ہوں، کوئی میں خدا کے نام پہ مفت تو لے نہیں رہا۔ تو اس لیے پھر ہم نے اس کو سستا رمضان بازار کر دیا اور اس کو ہم نے سبسیڈائز کر دیا۔ تو اس دفعہ جو تھا کہ ہمارے آپ کو پتہ جیسے کرونا پھیلا ہوا ہے، ہم کافی پریشان تھے کہ اس دفعہ کیا کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے ایک بڑا اچھا، اللہ تعالیٰ نے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہمارا رہا کہ ہم نے ایک کارڈ کا اجرا کیا اور باقاعدہ ہر گھر جا کے اس گھر کی تصدیق کر کے، اور پرائرٹی پہ جو ہم نے جن لوگوں کو کارڈ ایشو کیے وہ دیہڑی دار مزدور تھے اور کرایہ دار لوگ تھے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ سب سے پسے ہوئے لوگ یہ لوگ ہیں۔ جی بالکل۔ تو اسی طرح ہم نے ان سب کو کارڈ جو ہے پورے علاقے میں تقسیم کیے۔ پھر اس کے علاوہ جو لوگ باہر سے پھر دوسرے آتے رہے، ان کی ہم تصدیق کر کے ان کو بھی کارڈ جو ہے اجرا کرتے رہے۔ تو اب یہاں پہ بھی 500 روپے کارڈ کی قیمت رکھنے کا مقصد صرف یہی تھا تاکہ لوگ اپنا اس کو بالکل وہ جیسے اللہ کے نام پہ مفت بانٹنا، جو عزت دار لوگ ہیں وہ نہیں لینا پسند کرتے، تو پیسے دے کے تو کوئی بھی جو ہے نا اس کو خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہم ایک اچھی صورت میں ہوئی۔ چودھری صاحب یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ماشاءاللہ آپ 18 سال سے ہی غریب اور جو یتیم بچیاں ہیں ان کی شادیوں میں بھی آپ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ؟ بس اصل میری جب میرے والد صاحب 1980 میں فوت ہوئے تھے تو وہ بھی اس طرح فلاحی کام کرتے تھے، تو انہی کی چیز کو لے کے ہم آگے بڑھے۔ تو اسی طرح یہ بازار لگایا، پھر یہ جو شادیاں وغیرہ خرید ہوتی تھی تو اس میں ہم نے جو ہے ان میں جو میکسیمم کسی کو جو ہے فرنیچر کی شکل میں، کسی کو کپڑوں کی شکل میں، کسی کو کھانے کی شکل میں، یا کسی کو شادی ہال بک کرانے کی شکل، وہ اس طرح ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً پچھلے یہ بھی 18 سال سے کر رہے ہیں، اور ایوریجلی جو ہمارا ہے وہ 1200-1300 1500 شادیوں کا جو ہے نا ہر سال میں ہم بندوبست کرتے ہیں۔ چودھری صاحب آپ براندرز روڈ پاکستان ہارڈ ویئر مرچنٹ ایسوسیشن کے چیئرمین بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انصاف بزنس لاہور فورم کے بھی صدر ہیں، نائب صدر انجمن تاجران رحمان گلیاں اور چیئرمین موبا فاؤنڈیشن کے بھی ہیں۔ تو اتنی ساری آپ کی مصروفیات ہیں، تو کیسے آپ اس طرح اپنے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں، کیونکہ بہت ساری ذمہ داری ہیں آپ پر، تو اس کے حوالے سے؟ بس اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی آج کل یہ جو موبائل ہے اور ویڈیو جو ہے، اس کا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ رول ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ ہم فون پہ واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں، میٹنگ کر لیتے ہیں، اور اپنے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہم حل کر لیتے ہیں۔ ان کو کہا ان کو ایشوز جو ہیں ان کو لکھو، اسی وقت واٹس ایپ کی کاپی آ گئی، اس میں ترمیم کی، پھر بھیج دیا۔ تو یہ آفس ایک قسم کا میرا ہر وقت چلتا رہتا ہے آپ کا۔ یہ اس فون کی وجہ سے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمیں اس آفس میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں
تو کسی بھی آفس کا اگر کوئی معاملہ ہے جی تو وہ حل ہو جائے گا۔ تو چودھری صاحب آپ اس کے علاوہ اور بھی آپ کے کوئی فلائی کام سننے میں آئے ہیں تو وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ کی یہ ہم نے 2 ہاسپٹلز میں کافی زیادہ جگہ ڈونیٹ کی ہے۔ ایک جو ہے کوٹلی پیر عبدالرحمٰن میں بالی میموریل ہاسپٹل کے نام سے ہے، اور دوسرا جو ہے وہ متحدہ فاؤنڈیشن کے نام سے ہے، اس میں بھی والد صاحب کے نام سے کافی سارے کمرے بنوائے ہیں اور جو ہم نے جگہ ڈونیٹ کی ہے۔ تو یہ تو ایک بس سلسلہ کیونکہ وہ چلتا آ رہا ہے تو ہم بھی بس کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ تو آپ کی بڑی مصروفیات ہیں اور آپ کے بڑے فلائی کام ہیں جو کہ آپ پاکستانی عوام کے لیے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کوئی میسیج ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں؟ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ میسیج ہے نا جی وہ یہ ہے کہ ہر آدمی گورنمنٹ کی طرف نہ دیکھے، بلکہ اگر وہ ایک فیملی کو بھی اون کر لے جو کہ ڈیزرونگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خود اپنا تھوڑا سا 25 پیسے بھی خرچہ کم کر کے ان کو دے دے، ان کو ساتھ ملا دے، تو یہ اتنا بڑا جو لوڈ ہے یہ برداشت ہو جائے گا۔ ورنہ شاید وہ لوگ جو ہیں اس وقت بڑے پسے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کھانے کا جو ہے نا بہت زبردست مسئلہ ہے۔ تو یہ میں پرائرٹی پہ کہوں گا، لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ضروری نہیں مہیا حضرات ہی آئیں اور وہ 100 200 خاندانوں کا کریں، وہ کریں، وہ ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چھوٹے لیول پر بھی ہر آدمی اپنے ارد گرد کسی ایک فیملی کو چلے، تو یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو چودھری صاحب اس کا آپ نے ہمیں یہ جو پتہ لگا کہ اس چیز سے آپ نے 500 روپے کے ٹوکن رکھا ہے، اس کے متعلق آپ بتائیے ٹوکن کیوں آپ نے شروع کیا؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ حالانکہ 500 روپے بھی نہ رکھیں تو ویسے بھی یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے پھر جو بڑے سفید پوش لوگ تھے وہ حصہ نہیں لیتے تھے، جب پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے، بازار میں نہیں آتے تھے، یا مفت نہیں لینا چاہتے، ان کے لیے ہم نے پھر یہ ایک 500 روپے کی ایک پرائس رکھی ہے، اور یہ سبسیڈائز ہم کر لیتے ہیں اس کو جتنا بھی باقی کسی کی عزت تاکہ عزت مجرون، اور وہ لوگ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جیسے یا اور جو بھی مخیر حضرات ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور سیلز میں چیزیں خریدتے وقت ان کو کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اسی طرح ہی یہ لوگ جو ہیں اس راشن کو لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ جی بہت شکریہ چودھری صاحب، آج آپ نے ہمارے چینل کو اتنا ٹائم دیا ہے، لاہور 24 نیوز کو، آپ کی بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے ناظرین نے سنی ہے، تو اسی کے ساتھ شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عارف بھٹی کو اجازت دیجیے گا، ملتے ہیں اگلے پروگرام آج کی شخصیت میں، اللہ نگہبان۔